اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فائبرائڈس کے بارے میں، رحم میں، بچے دانی میں، ٹیوبز میں، اوریز میں جو رسولیاں بنتی ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو معلومات فراہم کروں گا۔ یہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی بیماری ہے، ریپروڈکٹیو سسٹم کی بیماری ہے جو تولیدی نظام کو متاثر کرتی ہے اور بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہیں، یہاں تک کہ خواتین بانجھ پن کا شکار ہو جاتی ہیں اور بار بار شکایت کرتی ہیں کہ ہمیں پیلوس ایریا میں درد ہوتا ہے، پیٹ کے نچلے حصے میں بہت زیادہ شدید درد ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو علامات بھی بتاؤں گا، وجوہات بھی بتاؤں گا اور اسی ویڈیو میں آپ کو بچاؤ بھی بتاؤں گا۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کے نالج میں، آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ اس کی علامات میں بہت زیادہ ماہواری کا آنا، ماہواری میں درد ہونا، لمبے عرصے تک ماہواری چلنا، ہیوی ماہواری ہونا، کمر میں درد ہونا، پیلوس ایریا میں درد ہونا اور شدید درد ہوتا ہے، ہیئر فال ہونا، چڑچڑاپن ہونا، کمزوری ہونا، ویکنس ہونا۔ اس کے علاوہ آئرن ڈیفیشنسی بھی اسی بیماری میں ہو جاتی ہے اور خواتین بانجھ پن کی طرف چلی جاتی ہیں اور بانجھ پن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کی بہت ساری علامات ہیں جو آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری کس کی؟ فائبرائڈس کی علامات ہیں۔ اگر یہ علامات آپ کو نظر آئیں، شو ہو جائیں تو آپ اس کو اگنور مت کریں، فوراً اپنی گینیکولوجسٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس سے چیک اپ کروا کے میڈیکیشن وغیرہ استعمال کریں۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو اس کی وجوہات بھی بتاؤں۔ سب سے پہلے اس کی ٹائپس دیکھیں۔ یہ رسولیوں کی ٹائپس ہے جو آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ٹائپس کی وجہ سے ہی ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ رسولیاں کس سائز کی ہیں، ان کی معیار کتنی ہیں، کیا یہ بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں، اور یہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہیں۔ یہ سائز پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، سائز آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کی وجوہات میں جینیٹیکل ایشو بھی آ گیا، ہارمونل چینجز بھی آ گئی، اوبیسٹی بھی آ گئی، یا پریگننسی میں کوئی خرابی ہو گئی تو پھر بھی آپ کو فائبرائڈس ہو سکتی ہیں۔ جینیٹیکل ایشو کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، مسالے دار گرم چیزیں یا اسپائسی یا آئلی چیزیں کھانے سے بھی آپ کو فائبرائڈس کی طرف جا سکتی ہیں، آپ کو فائبرائڈس ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنی سب سے پہلے ڈائٹ مینٹین کریں، ایکسرسائز وہ لازمی کیا کریں۔ اب بچاؤ میں جیسے میں نے ابھی پیچھے بات کی کہ اپنی ڈائٹ مینٹین کریں، ایکسرسائز کریں، اپنی نیند پوری کریں، کیونکہ نیند کی بہت زیادہ کمی ہو جائے گی اور اسٹریس بڑھ جائے گا، ڈپریشن بڑھ جائے گا، چڑچڑاپن بڑھ جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی نیند کو پورا کریں، اپنی ڈائٹ مینٹین کریں، اپنی اسپائسی چیزیں، گرم چیزیں، مسالے دار چیزیں، آئلی چیزیں بالکل بند کر دیں یا ختم کر دیں۔ اس کے علاوہ یہ خطرناک ہو سکتی ہیں، جی ہاں بالکل یہ خطرناک ہو سکتی ہیں اور بے انتہا کی خطرناک ہو سکتی ہیں، جیسے بانجھ پن کا شکار ہو جانا۔ اگر ماہواری حد سے زیادہ بلیڈنگ ہو جائے، بڑھ جائے تو یہ پھر بھی خطرناک ہو سکتی ہے، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ایون کہ کچھ ڈاکٹرز پھر فائبرائڈس کی وجہ سے بچے دانی بھی نکال دیتی ہیں تاکہ ان کا سائز بڑھے نہیں، اس کے سائز کو ختم کیا جائے، اس کے اثرات کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہ نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ اور اپنا خیال رکھیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ اور اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں تک بھی پھیلائیں۔ اس میں رپورٹس کون سی کروائیں؟ بہت زیادہ یہ بھی سوال ہوتے ہیں کہ اس میں رپورٹس کون سی کروائیں، تو الٹرا ساؤنڈ کروائیں، ہارمونل پروفائل کروائیں، جیسے FSH، TSH، LH یا پرولیکٹن لیول اپنا چیک کروائیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے ایگز کہیں متاثر تو نہیں ہو رہے اگر آپ بانجھ پن کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی ڈائٹ وغیرہ کو بھی مینٹین کریں، اپنی روٹین کو مینٹین کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور جو میڈیکلی علاج ہے وہ آپ رپورٹس کروا کے پھر اسی حساب سے، اسی ٹائپ سے آپ کروا سکتی ہیں، یا پھر روٹین چیک اپ کے لیے آپ کسی گائنیکولوجسٹ کے پاس جا کے چیک اپ کروا کے پھر اسی حساب سے آپ میڈیکیشن وغیرہ استعمال کریں۔
خوش رہیں۔